إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے لائق اور خاص ہیں، جو اکیلا ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی. بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، فاطمہ کے بابا اور حسنین کے نانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کے نیک بندیوں پر. برادران اسلام، انسانی زندگی میں تاریخ کی بڑی اہمیت ہے.
اور تاریخ جاننے کے لیے دنیا میں مختلف طرح کے کیلنڈر مروج ہیں۔ ان کیلنڈر کی مدد سے ہر قوم، ہر ملت اپنے اپنے طور پر اپنی تاریخ کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ تاریخ سے مراد اپنا گزرا ہوا وقت، اپنا ماضی، وہ ہماری تاریخ ہے۔ کب، کس دن، کس سال کیا ہوا تھا، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، اور اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے کیلنڈر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی ایسا ہی ایک کیلنڈر مروج ہے، جہاں سے انہوں نے اپنی تاریخ شروع کی، اور اس کی ابتدا انہوں نے بیت المقدس کی ویرانی سے شروع کی۔ وہاں سے انہوں نے اپنے کیلنڈر کا آغاز کیا۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہ جو ہمارا 2023 اختتام پذیر ہے، یہ عیسوی کیلنڈر ہے، اور ہمارے ہاں یہی رائج ہے۔ عام طور پر زیادہ تر ہمارے ہاں یہ کیلنڈر جس کا سال چل رہا ہے 2023، یہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ عمومی طور پر ہماری ہاں اسی کا رواج ہے۔ اسکول کی سطح پر دیکھ لیں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، پھر اوپر ہر لیول پر، حتیٰ کہ دفاتر میں، کام کاج کی جگہوں پر اسی کیلنڈر کے حساب سے تاریخ کا سہارا لیا جاتا ہے، مہینوں کا حساب کیا جاتا ہے، ہفتوں کا حساب اسی کیلنڈر سے ہوتا ہے، جس میں جنوری، فروری آتے ہیں اور آخری مہینہ دسمبر۔ یہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ عیسائیوں نے یہ کیلنڈر، اس کا آغاز کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے زندہ جاوید، اس وقت سے انہوں نے اپنے اس تاریخ کو شروع کیا، کیلنڈر کو شروع کیا۔ گویا کہ 2023 برس گزر چکے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے۔ یہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ عرب لوگوں نے، عربوں نے جب اپنا ایک تاریخ کا سلسلہ یاد رکھا، اس کی بنیاد انہوں نے اس واقعہ سے کی جس میں ابرہا اپنے لشکر کو لے کر، ہاتھیوں کو لے کر، اصحاب الفیل والے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے گھر بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جب انہوں نے لشکر کشی کی، جس کو عام طور پر ہم اصحاب الفیل کہتے ہیں، اسی کے نام پر ہے سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ عربوں نے اس واقعہ سے جس سال وہ آئے تھے اس سے اپنی تاریخ کا آغاز کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے؟ عام الفیل، یعنی جس سال ہاتھی والے لشکر لے کر آئے تھے۔
اور ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، اس کی جو ہجری کے ساتھ اس کی ابتدا ہوتی ہے، جس سال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینے میں قدم رکھا، جب ہم مدینے تشریف لے آئے، وہاں سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور وہ ہجری ہے 1444۔ گویا 1400 سال اور مزید اوپر 44 برس گزر چکے ہیں اللہ کے پیغمبر کی ہجرت کو۔ یہ 1444 یہ ہجری ہے، 2023 عیسوی ہے۔ عمومی طور پر ہماری ہاں یہ مروج ہے، حساب و کتاب اسی سے کیا جاتا ہے۔ بہت کم، شاذ و نادر یہ اسلامی جو کیلنڈر ہے ہجری والا، اس کے مطابق ہمارے معمولات بہت کم ہے، یعنی اس کو یاد بہت کم رکھا جاتا ہے۔ بس رمضان کا چاند یاد ہوتا ہے، کوئی عید کا چاند یاد رہ جاتا ہے، چھوٹی بڑی عید کا یاد رہ جاتا ہے، یا محرم ویسے ہی محرم والے یاد دلا دیتے، ربیع الاول ہے، ربیع الاول کو یاد دلا دیتے ہیں، ربیع الاول آ گیا۔ باقی اور کسی مقصد کے لیے اس کو یاد نہیں رکھا جاتا۔ خیر، اس سے قطع نظر ہماری ہاں یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے خرافات ہم تلک پہنچ رہی ہیں، اس میں سے ایک جو خرافات ہے وہ ہے نئے سال کی ابتدا پر جشن منانا، ہیپی نیو ایئر کے نام سے اس کو سیلیبریٹ کرنا، مبارکباد دینا نئے سال کی، اور تہنیتی پیغامات، مبارکباد کے پیغامات اور اس طرح کے میسیجز اور اس طرح کی چیزیں۔ سال اسلامی شروع ہو یا عیسوی شروع ہو، کسی سال کے آغاز پر، اور سوشل میڈیا کی ایک اور بدعت بھی ہے، وہ جمعہ مبارک والی۔ جمعہ مبارک والی یہ قرون اولیٰ میں نہیں تھی، یہ 20-30 سال سے اب شروع ہوئی ہے، جب سے یہ سیل فون ایجاد ہوئے، اس سے پہلے یہ نہیں تھی۔ اور کسی نے آج لکھا کہ چونکہ دسمبر کا آخری جمعہ ہے، اللہ اس آخری جمعے کے وسیلے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آخری جمعے کے وسیلے سے، کہ یہ اس سال کا آخری جمعہ ہے۔ ایسے معافیاں ملتی ہیں بھلا؟ اور ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پیغامات، کوئی سال پر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو معافی مانگتا ہوں، ایسے معافیاں ملتی ہیں؟ دل آزاریاں سامنے جا کر کرے، بھری محفل میں کرے دل آزاریاں، سب کے سامنے دوسروں کا دل دکھائے، گالیاں دے، ان کا حق کھا جائے، ناانصافیاں کرے، اور سال کے آخر میں میسج چھوڑ دیں معافی کا۔ ایسے معافیاں ملتی ہیں؟ ایسے نہیں ملتی۔ یہ جو اس طرح کے دن منائے جاتے ہیں، کیا آپ کو اسلام نے کوئی خوشی کا دن نہیں دیا منانے کا؟ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں دیا؟ اسلام تو ایسا کامل اور مکمل مذہب ہے اور ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بند کمرے کے اندر زوجین کے معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، اس تک کو اسلام نے اسلامی شکل میں بیان کر دیا۔ غسل کے، نہانے دھونے کے، استنجے کے، پاکی اور ناپاکی کے سارے مسائل وہ دین اسلام نے بیان کر دیے۔ ایک اعتراض یہودیوں کو ہمارے پیغمبر پہ یہ بھی تو تھا، کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعلمکم کل شیء حتی الخراۃ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کیسے نبی ہیں، کیسی کیسی باتیں اور کیسے کیسے مسائل بتا دیتے،
یہاں تک بتلا دیتے ہیں کہ استنجا کیسے کرنا ہے، کتنے پتھر اور کتنے ڈھیلے استعمال کرنے، اگر پانی کے ساتھ کرنا ہے تو ہاتھ کون سا استعمال کرنا، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، طہارت اور پاکی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا نعم، سر اٹھا کر فخر سے کہا جی ہاں، ہمیں فخر ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کر دی۔ زندگی کا یہ بھی مسئلہ ہے، اس کو ہم یوں تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر خوشی غمی کے موقعوں پر ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی اسلام روشنی ڈالتا ہے۔ ادھر سال ختم ہو رہا ہے، ادھر خوشیاں چڑھ رہی، کس چیز کی خوشی؟ زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی ہے۔ یہ جو ہماری زندگی کی دیوار ہے وہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال اونچی، اس سے ایک اینٹ اور گر گئی ہے، ایک سال اور کم ہو گیا، ہم کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ سوشل میڈیائی بدعات میں سے سالگرہ کی بدعت بھی ہے، سالگرہ کی بدعت، صدقہ دیتے ہوئے زکات دیتے ہوئے اللہ کی قسم جان جاتی ہے، جان نکلتی ہے۔ مسجد کے لیے اعلان کر کے دیکھ لیں، اور اس سے زیادہ ایک فرد، ایک آدمی اپنے بچے کی سالگرہ پر اس سے زیادہ خرچہ کر دے، اتنا کہیں مسجد میں ضرورت ہے، کوئی پنکھا لگا دے، کوئی اسپیکر کا بندوبست کر دے، اور نہیں تو آپ کے یہ خادم جو 24 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی پر مامور ہیں، ان کے بال بچے نہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں جو یہاں کام کرتے، ان کو کوئی دکھ سکھ نہیں ان کی زندگی میں، ان کے کوئی ارمان نہیں ہے، ہم ان کو کیا دیتے ہیں؟ انتظامیہ بھی تو ان کو تب دے جب آپ لوگ انتظامیہ کو دیں، اور ان کو نہیں دینا تو کم از کم آپ ان کی مٹھی میں تو رکھ دیں، کریں گزارا 15,000 میں۔ یہ بدعات، رسومات اور کبیرہ گناہوں میں سے اسراف، جو ہم سالگرہ کے موقع پر اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اتنا خرچ کر دیتے ہیں، اتنا دیتے ہوئے مسجد میں مدرسے میں جان جاتی۔ بارکیف اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ ان چیزوں میں سے کہ اس موقع پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی، اب ہمیں اور زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، اور جو کرنے کے کام ہیں فکر مندی والے کے ساتھ، وہ ہے انسان اپنا تزکیہ کرے، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے گناہوں کی میل کچیل سے پاک کریں۔ گناہوں کی جو آلودگی ہے، جس طرح ہم جسم کی آلودگی، جسم کے پسینے کو، آلودگی کو، جسم کی میل کچیل کو نہا دھو کے اور غسل کر کے شاور لے کے پاک اور صاف کرتے ہیں، یہ گناہوں کی آلودگی اور گناہوں کی یہ جو بو ہے، اس کو بھی اپنے جسم سے اندر سے ہم دور کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ شریعت دعا نہیں سکھاتی، اللہم اغسل خطایا والذنوب، اللہم اغسل من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ جیسے جسم کو، کپڑوں کو دھویا جاتا ہے، ایسے گناہوں کو بھی دھویا جاتا ہے، گناہوں کو بھی۔ ان گناہوں کو دھونا ضروری ہے۔
گویا جسم کو، نفس کو، قلب اور اذہان کو، قلوب اور اذہان کو، نیتوں کو، دل و دماغ کو، آنکھوں اور کانوں کو آلودگیوں سے، گناہوں سے، فحش مناظر سے، بے حیائی کے معاملات سے دور کر کے پاک رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ اور پھر برتن جب صاف ہو جائے پھر ہی اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے، پھر ہی اس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ گندے برتن میں آپ شہد ڈال دیں بیکار ہو جائے گا، گندے برتن میں آپ خالص دودھ ڈال دیں وہ دودھ خراب ہو جائے گا، وہ گندے اور میلے بدبودار برتن میں آپ صاف شفاف بھلے نیسلے کا پانی ڈال دیں وہ بیکار ہو جائے گا، حتیٰ کہ آب زمزم ڈال دیں وہ کوئی نہیں پیے گا۔ برتن خراب ہے، ہمارا دل ہمارا برتن ہے، پہلے اس کی پاکی بہت ضروری ہے، اس کی طہارت ضروری ہے، اس کا نام ہے تزکیہ نفس۔ پھر اس کے بعد نیکی کی طرف قدم بڑھانا پاک اور صاف دل کے ساتھ، ورنہ یہ نماز جو ہم بہت کم لوگ جو 5 وقت پڑھتے اور زیادہ تر لوگ 1 وقت پڑھتے جمعے کے جمعے، قرآن مجید کو ہاتھ لگائے گا تو شاید رمضان آنے کے بعد ہی ہم اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرائض اور واجبات، کیوں دل نہیں لگتا مسجد میں؟ کیوں مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے؟ آتے ہیں تو بھاگنے کی کرتے ہیں۔ کیوں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں مانگتے؟ کیوں سجدے میں رونا نہیں آتا؟ چلو کبھی تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا کیوں نہیں آتا؟ دل میلا کچیلا ہوا ہے، نظریں بہکی ہوئی ہیں، کان خراب ہو چکے ہیں گانے اور فلمیں دیکھ دیکھ کر، سن سن کے، اور دل ہمارے پلید ہو چکے ہیں فحش خیالات کے ساتھ، فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کے دل پلید ہو گئے۔ کیسے مسجد میں دل لگے؟ ناپاک دل بس پاک مسجد میں کیسے ٹکے گا؟ 5 وقت حاضری کے لیے کیسے آپ کو تیار کریں؟ اس کی پاکی ضروری ہے، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ اسلام سے پہلے ایسی ہی زندگی تھی، وہ کھلا کھلا شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بت پرستی سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، بت پرستی سے بڑا قتل، بے حیائی، زنا، بدکاری، چوری چکاری، لوٹ مار، سب کے نمبر بعد میں ہے۔ پہلا بڑا گناہ وہ شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت اور بندگی، غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنا، نظر و نیاز کرنا، چڑھاوے چڑھانا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ باقی کے نمبر بعد میں آتے ہیں۔ اور بھی عربوں میں شاید کوئی گناہ ہو جو ان میں نہ ہو۔ دل پاک ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ نے وہ نبی بھیجا، اللہ نے وہ رسول عطا کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن سنا سنا کے، قرآن کی آیات کے ذریعے انہوں نے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا۔ قرآن کی تلاوت گھروں میں کریں۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کھولا کریں، قرآن مجید لے کے بیٹھیں، بچوں کو اٹھا کے بٹھائیں، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 رکوع 2 رکوع پڑھے، انشاءاللہ سارے شیطان بھاگ جائیں گے۔ یہ جو آئے روز ہمیں فہم ہو جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود کیا ہوا ہے، ہم نے خود کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے۔
رات دیر تک ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر سوتے، صبح اٹھتے ہی پھر وہ لگا لیتے۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ شیطان کا ڈیرا بنا ہوا ہے ہمارا گھر۔ اس روش عادت کو بدلیے، پاکی کی طرف آئیے، پاکی کی طرف، طہارت کی طرف، نفس کی طرف، اصلاح کی طرف آئیے۔ یہ زندگی سے گزر جائے گی، نہ پاکی میں رہے تو بھی گزر جائے گی، پاک صاف رہ کر گزاری تب بھی گزر جائے گی۔ یہ تو نمازیوں کی بھی گزر جاتی ہے، بے نمازیوں کی بھی گزر جاتی ہے۔ کوٹھی اور بنگلے کے مالک ہے، اس کی بھی گزر جاتی ہے، اور کرائے کے جھونپڑے میں رہنے والا ایک غریب مزدور ہے، اس کی بھی گزر جاتی ہے۔ مرنا اس کو بھی ہے، موت اس کو بھی آنی ہے۔ یہاں تو بادشاہ نہیں رہے، قارون اور فرعون نہیں رہا، حکمران نہیں رہے، بادشاہ نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا۔ اس سے بڑھ کر انبیاء اور رسل کی مقدس جماعت، اللہ تعالیٰ کے ولی اور بزرگ دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ جو آیا ہے وہ جانا ہے، تو کیوں نہ جاتے جاتے اللہ کو منا جائے، اس حال میں اللہ کو پیارے ہوں کہ ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اللہ کو پیارے بن کر پیارے ہونا ہے، اس حال میں اللہ کو پیارے نہیں ہونا کہ اللہ کو ہم پر پیار نہ ہو، بلکہ اس حال میں اللہ کو پیارے ہونا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہوں۔ ہم اللہ کے پیارے ہوں تب پیارے ہو جائیں، انشاءاللہ بیڑا پار۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قرآن مجید کہتا ہے، رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ کے ہاں نجات سب کے لیے ہے، کامیاب وہ ہے، جنت اس کا مقدر ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جو اللہ کو پیارا ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو اتنا پیارا بنایا کہ اللہ کو اس میں پیار آیا، بس وہی کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، جس نے رب کو ناراض کر دیا، نفس کو میلا کر دیا، اپنی نگاہوں کو آلودہ کیا، دل کو گندا کیا، اپنے نظروں کو آوارہ کیا، وہ اللہ کو پیارا نہیں ہے، وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت کی قدر، یہ وقت جو تیزی کے ساتھ ہماری عمر کا گزر رہا ہے، یہ وقت ہے۔ یہ جس سال کے ختم ہونے پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، یہ تو ہماری زندگی کا ایک قیمتی وقت تھا جو گزر گیا، اب کبھی نہیں آئے گا۔ ساری دولت آپ خرچ کر دیں، گزرے سال کو، گزرے وقت کو خرید نہیں سکتے۔ اور بہت ساری نعمتیں دنیا کی ہیں جو ہاتھ سے نکل جائیں، ضائع ہو جائیں، چھن جائیں، مس ہو جائیں، تو بہرحال امید ہوتی ہے کہ شاید واپس مل جائے، شاید اس سے بہتر مل جائے، یا ان کو ہم خرید لیں۔ کچھ چیزیں جب غائب ہوتی ہیں یا ہم سے اوجل ہوتی ہیں یا ہم سے چھین جاتی ہیں، ہم ان کو خرید بھی سکتے۔ بعض نعمتیں، وقت کو ہم خرید نہیں سکتے، پھر یہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا پھر، تو کیوں نہ جو گزرا سو گزرا، آنے والے وقت کو ہم کارآمد اور مفید بنا لیں، وقت کی قدر کرتے ہوئے، ورنہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کوئی عذر نہیں، کیونکہ ہم نے تمہیں ایک عمر دے دی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے۔ ہم نے تمہیں 40 سال عمر دے دی تھی، سمجھنے کے لیے، عقل و شعور کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، نجات اور کامیابی کے لیے اتنا عرصہ ہم نے تمہیں دیا۔ یہ کم ہوتا ہے؟ دنیا والے تو 4 دن موقع نہیں دیتے، چوتھی غلطی پہ فارغ کر دیتے۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ دفتر والے بھی، مسجد والے بھی، مدرسے والے بھی، فیکٹری والے بھی، کارخانے والے بھی، گھر کے اندر جو نوکر چاکر، ان کو بھی چوتھی غلطی پہ فارغ کیا جاتا، چل بھائی۔ اور بعض بات تو پہلی دوسری پہ فارغ۔ فرمایا ہم نے 1 2
2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 40 سال تمہیں موقع دیا ہے، پھر بھی نہیں سدھرے، پھر بھی اصلاح نہیں کی، پھر بھی اللہ کو راضی نہیں کیا، اب تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ عمر بہت تھی، اتنا عرصہ بہت تھا سمجھ بوجھ کے لیے، کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، اخروی نجات کے لیے اتنا عرصہ بہت۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس قرآن آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ قرآن سنانے والے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ تمہارے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے، ان کا آنا معلوم ہے، ان کی تعلیم ہمارے سامنے ہے، ان کی روایات ہمارے پاس ہیں، ان کی باتیں ہمارے پاس ہیں، کوئی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے، کیونکہ ان کی تعلیم، ان کا دین ہمارے پاس ہے۔ اب کیا عذر ہے؟ اب کیا بہانہ ہے؟ وقت کی قدر، جو وقت کو کارآمد بناتے ہیں، اس میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، وہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، فرمایا جس کو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں اس کو رزلٹ کارڈ پکڑا دیا جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا آؤ آؤ میرا یہ رزلٹ کارڈ پڑھو، میری یہ رپورٹ ہے، میں کامیاب ہوا ہوں، میرے کو پوزیشن ملی ہے، میرے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں، آؤ میرا رزلٹ کارڈ پڑھو۔ جیسے بچے ہمارے اسکولوں میں پاس ہوتے ہیں، وہ شوق سے اپنے ابوؤں کو، امیوں کو، اپنے چچاؤں کو اور اپنے رشتے داروں کو اپنا رپورٹ کارڈ دکھاتے ہیں، انعام ملے گا، وہ خوش ہوتے ہیں، انعام ملے نہ ملے، کم ہو زیادہ ملے، لیکن خوشی جو ان کے چہروں پر ہوتی ہے وہ بڑی انمول ہوتی ہے، بڑی انمول ہوتی ہے، اور ماں باپ کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک منظر قیامت کے دن بھی ہوگا، ہم میں سے ہر شخص اپنا اعمال نامہ فرما اس کو دیا جائے گا، تھمایا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا اعمال نامہ، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ کیوں ملا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ مجھے یقین تھا دنیا میں جب تک میں زندہ رہا، اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ زندہ رہا کہ میں نے مرنا ہے، اور مر کے میں نے اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ بس اسی فکر نے اس کو فجر میں اٹھایا، اس فکر نے اس کو مسجد میں پہنچایا، اس فکر نے اس کو نرم قدم بستر چھوڑنے پر مجبور کیا کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر تنہائی میں، کالی قبر میں اکیلے میں سونا ہے، میرے ساتھ میرا کوئی دوست نہیں سوئے گا، میرے ساتھ اور کوئی میرا یار نہیں قبر میں اترے گا، مجھے اکیلے کو قبر میں اترنا ہے۔ بس اسی سوچ نے اس کو عمل کی طرف متوجہ کر دیا، اور آج وہ کامیاب ہے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ کلو واشربوا ہنیئا، لطف اندوز ہوتے ہوئے، راضی خوشی ہوتے ہوئے، جی بھر بھر کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، جنت کے معقولات و مشروبات کو کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس لیے کہ دنیا میں ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، وقت دیا تھا، تم نے اس وقت کو کارآمد بنایا اور اس وقت میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو تم نے جو ہے نا راضی کیا، آج اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم نے گزرے وقت کی قدر کی تھی، گزرے وقت میں زندگی میں وہ طریقہ اپنایا تھا، وہ سیرت اپنائی تھی، وہ طریقہ اپنایا تھا جو کتاب و سنت والا تھا، اس لیے آج تم خوش ہو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، الٹے ہاتھ کی طرف سے دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہا کاش دنیا کے سامنے، ایک گھر کے سامنے نہیں، ایک باپ ماں اور بہن بیٹی کے سامنے نہیں، ساری خلقت کے سامنے یہ ناکامی اور ذلت کی بنیاد ہوگی جب نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے۔
کاش کہ مجھے انعام اعمال ہی نہ دیا جاتا. یہ تو فیل ہے، بدترین کارکردگی ہے، بدترین. سر شرم سے جھکا ہوا، رپورٹ کارڈ لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی. لکھا وہ فیل ہے، پتہ جو چل رہا فیل ہے، ناکام ہے. لم ادری ما حسابیہ، کاش کہ میں انسان ہی نہ ہوتا، میں کوئی کتا بلا جانور ہوتا، میرا حساب ہی نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ مجھے دنیا میں جو موت آئی تھی بس وہی موت ہوتی، یہ زندگی نہ ہوتی، یہ شرم والا دن میرے سامنے نہ آتا. ما غنی عنی مالیہ، جس مال کی بنیاد پر میں چودھری بنا ہوا تھا، ما اغنی عنی مالیہ، میرا وہ مال بھی میرے کام نہیں آیا. میری وہ کوٹھی، میرا وہ گھر، میرا وہ بینک، میرا وہ بیلنس، میری وہ تجارت، وہ تو میرے کسی کام نہیں آئی. جس کاروبار کو بڑھانے کے لیے میں نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، حق دبائے، ڈاکے مارے، چوریاں کی، لوٹ مار کی، لوگوں کا حق کھایا، جھوٹ بولے، دھوکے کیے، وہ مال میرے کسی کام نہیں آیا. ما اغنا عنی مالیہ، قرآن سنا رہا ہوں، اپنی بات کی سنا رہا ہوں. انسان کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا. حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے، میری ریاست نے، میری حکومت نے، اور میں اقتدار کے مزے لوٹتا رہا، وہ بھی میرے کام نہیں آیا. گویا جن چیزوں کی خاطر میں نے اپنی آخرت برباد کی وہ ان میں سے کوئی بھی میرے کام نہیں آیا. اللہ اکبر. وقت کی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ میں نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں لوگ عام طور پر قدر نہیں کرتے، جب وہ دستیاب اور حاصل ہوتی ہیں لوگ ان کو ضائع کر دیتے ہیں، جب وہ چھن جاتی ہیں پھر فکر ہوتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے. الصحت والفراغ، ایک نعمت صحت مندی ہے، تندرستی ہے، تندرستی ہے، تندرستی کی قدر کر لے. تندرستی ہزار نعمت کہا جاتا ہے اس کو. آج اللہ نے تندرست بنایا ہے، صحت عطا فرمائی ہے، سجدے کر لے. ایسوں کو اللہ کی قسم ہم نے روتے دیکھا ہے جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں زمین پر، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن اب نہیں رکھ پاتے، اب اشاروں میں سجدے کرتے ہیں، اب سجدہ نہیں کر پاتے، ہمت نہیں ہے. کمر جواب دے گئی، اعضاء جواب دے گئے، جوڑوں میں درد ہے اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں. اس سے پہلے کہ یہ وقت ہم پر آئے آج اللہ کے سامنے سجدے شروع کرتے ہیں. یہ صحت بڑی نعمت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان صحت کی حالت میں صحیح طریقے سے فرائض کو ادا کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، جب بیماری اگر اس پر آ جائے اور بیماری میں اس طرح وہ فرض پورے نہ کر پائے، بیماری میں اس طرح وہ فرض پورے نہ بھی کر پائے، اس طرح کی عبادت نہ بھی کر پائے، کوئی کمیاں کوتاہیاں جو ہوتی ہیں انسان سے، ان کمیوں کو بھی اللہ نہیں دیکھتا، اللہ اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کہ اجر اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں کی گئی عبادت پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیونکہ اس نے صحت کی حالت میں عبادت کی تھی. اب بیماری میں یہ معذور ہے، اللہ اس کا اجر کم نہیں کرتا کیونکہ اس نے صحت کی حالت میں اللہ کی عبادت کی تھی. بڑھاپے میں روزہ چھوٹ جاتا ہے، بینائی کمزور ہو گئی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، لیکن اس نے اس وقت قرآن پڑھا جب آنکھیں کام کر رہی تھی، اس نے عبادت اس وقت کی جب یہ جوان تھا. بڑھاپے میں اب اس سے سنت نہیں پڑھی جاتی، نفل نہیں پڑھے جاتے، اس سے روزے نہیں رکھے جاتے، لیکن جوانی میں اس نے روزے رکھ لیے تھے، اللہ بڑھاپے میں اس کو روزوں کا اجر عطا فرما دے. یہ نعمت ہے صحت. اور دوسری فرمایا فراغت، فرصت کے اوقات، چھٹی کا دن ملتا ہے سارا دن سو کے گزار دیتے، اور نہیں تو موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، اور نہیں تو فلموں اور ڈراموں کی جان نہیں چھوڑتے. کوئی تاش لے کے بیٹھ گیا، کوئی لٹو لے کے بیٹھ گیا، کوئی شطرنج لے کے بیٹھ گیا، کوئی ٹک ٹاک لے کے بیٹھ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کھولا
کتنے سپارے ہم نے چھٹی والے دن پڑھے، کتنے نفل ہم نے پڑھے، اور چھٹی والے دن کتنی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے باجماعت۔ اور دنوں میں تو عذر تھا، دفتر سے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی، سنتے رہ گئی، 2 رکعت رہ گئی، تیسری میں پہنچے، چلو مان لیا عذر ہے۔ عذر ہے نہیں، چھٹی کے دنوں میں کیا، وہی 1 صف 2 صف، باقی سب گھروں میں۔ وقت کی قدر، اس کا ایک ایک پل اللہ نے حساب لینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے 5 سوالوں کے جب تک اللہ کو جواب نہ دے دے، انسان ہل نہیں سکے گا، جرت نہیں انسان پلک اٹھا سکے، قدم ہلا سکے اللہ کے سامنے۔ ایک سوال ہوگا پوری عمر کے بارے میں، عن عمرہ فیما افناہ، دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کہاں ضائع کی تھی، کن کاموں میں ضائع کی تھی، اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کیا جوانی میں، یا دنیا کے پیچھے لگے رہے جوانی میں؟ بڑھاپے میں تو پھر مسجد میں آنا ہی ہے، تسبیح تو پکڑنی ہے، پھر تو سر پہ ٹوپی رکھنی ہے، پھر تو داڑھی بھی چھوڑ دینی ہے۔ جوانی میں تم نے کیا کیا؟ وہ اللہ کے دین کی خدمت کی، کو اللہ کے دین کا کوئی کام کیا جوانی میں؟ جوانی کا بھی پوچھا جائے گا، حالانکہ جوانی عمر میں شامل ہے، لیکن عمر کا سوال الگ، جوانی کا سوال الگ۔ تیسرا سوال ہوگا علم پر عمل کتنا کیا؟ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ ہمیں علم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ علم پر کتنا عمل کیا؟ اور 2 سوال ہوں گے مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں پہ خرچ کیا، حرام جگہ خرچ کرتے رہے یا حلال جگہ پہ بھی خرچ کیا تھا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا یا کوئی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مسجد مدرسے میں بھی خرچ کیا، طلباء پہ علماء پہ بھی اپنے مال کو خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، تو یہ فضولیات چھوڑیے، لہو و لعب چھوڑیے، نئے سال کی خوشی اور اس کی مبارکباد، کبھی جمعے کی مبارکباد، کبھی سال پورا ہو گیا تو سالگرہ کی مبارکباد، یہ کوئی اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی روایت نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کے کلچر ہیں، ان کی تہذیبیں ہیں، ان میں کم از کم گناہ ضرور ہے، اور نہیں تو کم از کم اسراف ضرور ہے، اور نہیں تو کم از کم غیر مسلموں سے مشابہت ضرور ہے۔ دین کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، مسجد کی طرف آئیں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات